ایک اور سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے تمام مرحومین کے لیے، بے وارث مرحومین، شہدائے ملت، علماء کرام، مرجع کرام، مدافعان حرم، اور خاص طور پہ بانیان مجلس اور اس خانے کے جو بانیان ہیں، خصوصاً رہبر معظم سید علی خامنائی، ان کے لیے ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص بم درود کے پڑھ لیجئے۔ درود بر محمد والے محمد۔ دعجل فرج و مجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمخلدین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ خیر المبشرین والمنذرین، نبی المذنبین، نبینا ابی القاسم محمد۔ و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق، صلوات۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے اور امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے سب مل کر ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ وعجل فرج۔ مومنات گرامی، سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ 23 کو کل ہم نے سرنامہ کلام بنایا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں کہ جنہوں نے اپنا وعدہ جو خدا سے کیا ہے وہ پورا کر دیا ہے۔ یعنی کہ یہ آیت، اس میں مخاطب خدا صرف مومنین کو کر رہا ہے، اور مومنین میں سے بھی کچھ سلیکٹیو مرد ہیں کہ جنہوں نے اپنا وعدہ جو اللہ سے کیا ہے وہ پورا کر لیا۔ اس کے آگے خدا کہہ رہے ان میں سے کچھ تو کر گئے اور کچھ منتظر ہیں، یعنی کہ کچھ انتظار کر رہے ہیں اور کچھ اپنا کام کر کے چلے گئے۔ اور کہا جو منتظر ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے کلام میں ذرا سے بھی تبدیلی نہیں کرتے، مطلب جو انہوں نے کمٹمنٹ خدا سے کر لی، اس کمٹمنٹ پر وہ خدا کی جانب سے قائم رہتے ہیں۔ تو یہ آیہ مبارکہ سورہ احزاب کی آیت، جس پہ ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں کہ سورہ احزاب یہ وہ جنگ ہے کہ جس پر خدا نے پورا سورہ اتارا ہے۔ جنگ بدر بہت امپورٹنٹ جنگ ہے اسلام کی، پہلی جنگ تھی، اور جس میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد بھی کروائی، مگر اس جنگ پر سورت نہیں نازل کی۔ جنگ خیبر یہودی بالکل فتح کے نزدیک تھے، مگر تب بھی اللہ نے سورہ خیبر نازل نہیں کی۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کیا وجہ ہے جنگ خندق کی کہ خدا نے اس جنگ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے قرآن میں پورا سورہ احزاب اتار دیا؟ اور جنگ خندق کی سب سے بڑی بات کہ اس جنگ میں مولائے متقیان کو رسول خدا نے کل ایمان کا لقب دیا۔ آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ عمر بن عبدود جو ہے وہ کل کفر کیوں ہے، اور مولائے کائنات کل ایمان کیوں ہے؟ اگر شکست ہوتی، عمر بن عبدود مر گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے ایک دشمن نہیں مارا بلکہ پورے کفر کا خاتمہ کر دیا۔
اور یہاں پہ مولائے متقیان ایک سپاہی کی حیثیت سے نہیں بچے یا کھڑے ہوئے، بلکہ یہاں پہ مولائے متقیان ایک سپاہی کے بجائے کل ایمان کی شکل میں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، 5 ہجری جنگ خندق، 5 ہجری، ہجرت کا 5واں سال. بیسیکلی میں اوورال خندق نہیں پڑھ رہی، میں صرف اس آیت کو پڑھ رہی ہوں کہ یہ آیت اتنی ضعیم آیت ہے کہ جس میں خدا کچھ لوگوں کی کوالٹیز بیان کر رہا ہے. ان کے اندر اللہ کہہ رہا ہے مومنوں میں بھی کچھ مرد ہیں. کیا مطلب؟ جمع کا صیغہ، مومن ہیں سارے مگر مرد ہیں. یہ وہی مجھے ذہن میں ایک اور رجل یاد آ گیا کہ یہاں پہ اللہ اسی ٹون میں بات کر رہا ہے کہ مومن تو ہیں مگر ان میں سے کچھ ہی مرد ہیں. جیسے کہ رسول اللہ نے ایک جملہ کہا تھا کسی جنگ میں، اگر ذہن بیدار ہو تو آپ کے دماغ میں آئے گا کہ لے کے تو مردوں کا لشکر گئے تھے مگر 39 دن بیٹھے رہے اور 40ویں دن ایک جملہ کہا تھا کہ کل علم اس کو دوں گا کہ جو کہ رجل ہوگا، مرد ہوگا. پتا چلا مرد کسی جینڈر کا نام نہیں ہے، مرد اس جرت کا نام ہے جو کسی مرد کو مرد بناتا ہے. جیتی رہو. مرد کا مطلب رسول اللہ نے بھی تو کہا نا کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہے، رجل ہے، کرار ہے، غیر فرار ہے. اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. یعنی کہ کوالٹیز بتا رہے تھے رسول اللہ. تو اب آپ سب سے میرا کوسچن ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی کہ کل علم اس کو دوں گا کہ جو رجل ہوگا؟ جو باقی دن جا رہے تھے وہ رجل نہیں تھے کیا؟ مردوں کا لشکر تھا نا. مگر یہاں پر رسول اللہ کا رجل کہنا ایک مثال ہے کہ رجل جرت کو کہتے ہیں جس میں باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر للکارنے کی جرت ہو، اس کو مرد کہتے ہیں. ماشاءاللہ پچھلے دنوں جب فلسطین پہ بہت حملے ہو رہے تھے تو سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ تھی کہ فلسطین کے بہت ساری مسلم ممالک بہنیں ہیں مگر ان میں بھائی صرف ایک ہے جو اس کو بچانے کے لیے کھڑا ہے. یہ ایک پوسٹ جو تھی یہ پچھلے دنوں بہت زیادہ چل رہی تھی. تو پتہ چلا کہ ممالک بہت تھے مگر اس میں صاحب جرت جو تھا اسی کو رجل کہا گیا. تو یہاں بھی اللہ قرآن میں گفتگو کر رہا ہے کہ مومن تو بہت ہیں مگر جرت والے مومن کم ہیں کہ جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارنے کے بعد آدھی جنگ تو مومن اس وقت ہی جیت جاتا ہے کہ جب وہ بغیر پسپا ہوئے. اگر خندق سمجھ نہیں آ رہی نا بیٹا تو کرنٹ افیئرز پڑھو. تم کہو گی لو جی باجی خندق پڑھتے پڑھتے آپ کہاں کرنٹ افیئرز میں آ گئیں؟ آپ کو تو پتہ ہے جب تک میں مجلس میں خبریں نہ سناؤں میری مجلس ہی نہیں پوری ہوتی. بیٹا کیوں خبریں سننا ضروری ہے؟ آپ کو یاد ہے جب میں نے پچھلے سال امام وقت کے آنے کی تیاری پہ اشرا پڑھا تھا تو تب میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ آئندہ دنوں میں خبر نامہ بھی قربتاً اللہ کہہ کے پڑھیں. یعنی کہ خبریں بھی سنیں تو قربتاً اللہ، ٹی وی سوئچ آن کر رہے ہیں تب بھی قربتاً اللہ. کہا کیا مطلب ہے؟ خبروں کا اللہ کے قرب سے کیا تعلق ہے؟ بیٹا مومن بیدار ہوتا ہے، مومن گوف نہیں ہوتا. مومن کو سب پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے اور مومن اس بیداری کے ذریعے خود کو آمادہ کرتا ہے کہ مجھے ظہور کے لیے خود کو تیار کیسے کرنا ہے. مولا کائنات جو خندق میں گئے، علی کی ضربت ہیں الہ یوم الخندق، یوم الخندق کے اندر کائنات کی، بلکہ کائنات بھی نہیں، ثقلین دونوں جہان، جس میں فرشتوں کی بھی عبادت شامل ہے، جس میں انبیاء اوصیاء کی بھی عبادت شامل ہے. کمپیریزن کرتے ہیں لوگ مولائے متقیان سے. بیٹا علی کی ضربت جو کٹ ہوتا ہے نا یوں، لوگوں نے ریسرچ کی، لوگوں نے کہا دیکھو جب علی ضربت لگاتے ہیں
تو دیکھیں ٹائم کتنا لگتا ہے. کیلکولیشن کی لوگوں نے کہا جب علی کاٹتے ہیں نا تلوار چلتی ہے تو کہا جب چلتی ہے تو کسی کا سر قلم کرنے میں مولا کتنا ٹائم لیتے ہیں. جب کیلکولیشن کی تو بعض لوگوں نے کہا 3 سیکنڈ, بعض نے کہا 5 سیکنڈ, اس سے زیادہ کسی نے 1 منٹ نہیں کہا, 60 سیکنڈ کسی نے نہیں کہے. یعنی کہ اگر میں میکسیمم بھی لگا لوں کہ 5 سیکنڈ میں مولا متقیان گلا کاٹتے ہیں, تو کبھی آپ جو مولا سے کمپٹیشن کرتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, تو بھائی جس کی زندگی کے 5 سیکنڈ پوری ثقلین کی عبادت پر تل جائے, سوچو اس کی پوری زندگی کس کس جگہ پہ تولی جائے گی. اللہ جانے کتنی قیمتی زندگی ہے کہ اگر وہ سو جائے تو خدا رضائیں بیچنے کے لیے آ جاتا ہے. تو سوچو جیتی رہی ہے. مقابلہ کس چیز کا بھائی؟ جس کے 5 سیکنڈ ثقلین کی عبادت سے افضل, جس کا سونا لوگ جاگ کے جنت کے حقدار نہیں ہوتے, لوگ جاگ جاگ کے عبادت کر کے کانفیڈنٹ نہیں ہوتے کہ جنت ملے گی یا نہیں ملے گی, مگر علی سو کے مرضات الہیہ کے حقدار ہو جاتے ہیں. وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو تم میں سے کون ہے جو اپنے نفس کو بیچ کر خدا کی رضائیں خرید لے. پتا چلا مولائے متقیان کا کمپٹیشن نہیں ہے بیٹا کسی سے. یا علی اتنا مضبوط کیسے ہو گئے؟ بیٹا ہر دور میں نا ایک جگرے والا رجل چاہیے ہوتا ہے. ایک دشمن کو ڈرانے کے لیے کچھ جیدار آنکھیں چاہیے ہوتی ہیں. میں ایک کتاب پڑھی تھی, اس میں مولا کے جنگ کرنے کا انداز تھا کہ علی جب میدان میں اترتے تھے تو علی جنگ کے فاتح کیسے ہوتے تھے. عمر بن عبدود بڑا سینئر جو ہے وہ جنگجو تھا, اس کے مقابلے میں مولائے متقیان جوان تھے, ینگ. جب ینگ تھے تو لوگ کہتے تھے اس کے بعد تجربہ ہے. جنگ خندق, جنگ احزاب, یہ وہ جنگ ہے جس میں جناب سلمان فارسی کے مشورے سے چاروں طرف خندق کو کھودا گیا تھا, اور اس خندق کو اتنا گہرا کھودا گیا تھا تاکہ لشکر داخل نہ ہو سکے. مسلمانوں کے پاس 3000 کا لشکر تھا, اور بنو نذیر جو کہ یہودیوں کا قبیلہ تھا اس کے پاس 10,000 کا لشکر تھا. لیکن چونکہ خندق چاروں طرف کھدی ہوئی تھی اور وہ 10,000 کا لشکر اندر نہیں آ پا رہا تھا, تو اکیلا عمر بن عبدود انہوں نے 10,000 کے مقابلے پہ بھیجا تھا کہ جو کام 10,000 کریں گے وہ اکیلا عمر بن عبدود کرے گا. تو رسول اللہ نے بھی پھر چن کے وہ شاہ سوار بھیجا, چن کے وہ نوجوان بھیجا کہ جو مقابلے پہ پھر ایسا ہی آیا. وہاں 10,000 کے مقابلے پہ یہ اکیلا آیا, ادھر علی ان کے بھی 10,000, اپنے 3,000, 13,000 کے لیے جو اکیلا سامنے آیا اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. یعنی دیدار مولا ہے. واجل فراجم سمجھ رہے ہیں. صداقت, سچائی, خدا سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے بشر کو خود پہ کام کرنا پڑتا ہے. مولا کائنات کا کمال کیا ہے؟ خندق کی جو ضربت ہے, واقعہ آپ کو آتا ہے, اس لیے میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گی. آپ کو پتہ ہے وہ ضربت مولا نے اتنی خالص کی, اتنی پیور کی. کیسے پیور؟ غصے میں نہیں مارا. عمر بن عبدود نے جب بے ادبی کی تھی, جب مولا اس کے سینے پہ بیٹھے, اس نے بے ادبی کی, اس نے لعاب دہن پھینکا. جب اس نے لعاب دہن پھینکا, میرے جیسا کوئی ہوتا تو اور غصے میں اور زور سے گلا کاٹتا کہ تیری یہ جرت. سمجھ آ رہا ہے؟ مگر مولائے کائنات میں یہی تو کمال ہے. دیکھیے جتنی میری بہنیں بیٹھی ہیں, اپنے اندر آیت اللہ بہجت کا جملہ ہے. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں اپنے اندر
وہ وجہ تلاش کرو جس کی وجہ سے تم علی کی عاشق ہو. محبت کرتی ہے نا مولا سے، صرف اس لیے نہیں کہ وہ مولا ہیں، ہمیں محبت واقعی اس لیے ہے کہ وہ لائق محبت ہیں. انہوں نے کہا جب تم محبت کرتی ہو مولا سے، اچانک کبھی مولا تمہارے سامنے آئیں گے تو صحیح نا، ایک دن تو آنا ہے نا بیٹا، ایک دن تو پکا آنا ہے نا. تو جس دن مولا سے ملاقات ہونی ہے اس دن آیت اللہ بہجت کہتے ہیں اگر علی تمہارے سامنے آ جائیں تو تم مولا متقیان کے سامنے کون سی اپنی عادت رکھو گی اور رکھ کے کہو گی مولا یہ عادت میں نے آپ کی محبت میں سیکھی ہے. کوئی ایک عادت. اب بات کیونکہ ہو ہی رہی ہے تو میں رہبر معظم کی بات کروں. ابھی ریسنٹلی ایک کلپ چل رہا ہے ان کا، اس میں انہوں نے، ان کے ایک بہت پرانے دوست ہیں، رہبر معظم کی ایج 86 ایئرز ہے، تو جو ان کے دوست ہیں وہ بھی اراؤنڈ کوئی 87-86 ایئرز کے بوڑھے سے ہیں. ان کا ایک کلپ چل رہا ہے. انہوں نے کہا میں سید علی کا بچپن کا دوست ہوں. وہ انہوں نے رہبر نہیں کہا کیونکہ دوستی ہے نا، تو کہنے لگے میں سید علی کا بچپن کا دوست ہوں، جب یہ رہبر بھی نہیں تھے میں تب سے ان کو جانتا ہوں. کہتے جب یہ میں آپ کو جو واقعہ سنا رہی ہوں یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے مولا کائنات سے کیا سیکھا اپنی لائف میں. آپ کون سی ایسی چیز ہے اگر علی آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ سینہ چوڑا کر کے کہیں مولا یہ والا کام جو ہے نا یہ میں نے آپ کی سیرت سے لیا ہے، مولا پہلے نہیں کرتی تھی اب میں یہ کرنا شروع ہو گئی ہوں. ہیں سوچے اپنے اندر کوئی کام ایسا ہے جو آپ علی کے سامنے پریزنٹ کر سکیں. جھوٹ نہیں بول سکتے ہم، کیونکہ علی جسموں کے مولا نہیں ہیں، علی نفسوں کے مولا ہیں. نفس کے اندر جو دل کے اندر جو ڈھک ڈھک ہے نا، علی اس دھڑکن کو بھی جانتے ہیں. مولا کا مزاج ایسا ہے وہ پہچان لیتے ہیں بول کیا رہی ہے اور کر کیا رہی ہے. جھوٹ نہیں بول سکتی آپ ان سے. تو آج کا ٹائم میں دیتی ہوں، کل اپنے دماغ میں ذرا سوچ کے آئیے گا کہ یہ مولا کے عشق میں کر رہی ہوں، تاکہ پتہ تو چلے نا علی والی ہیں تو کم از کم علی کو تو بتا سکے مولا میں آپ کی ہوں یا آپ کی وجہ سے کر رہی ہوں. اور اگر ابھی تک ہماری زندگیوں میں کوئی ایک عمل بھی مولا کے مطابق نہیں ہے تو پھر سو کالڈ شیعہ ہونے سے بہتر ہے کہ دوبارہ سے تجدید عہد کر کر خود پہ ورکنگ کر کر علی کی محبت میں ان تک پہنچے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب وہ دوست ان کے کہنے لگے، رہبر معظم کے کہنے لگے میرے بچپن سے دوستی تھی سید علی سے. اب یہ ان کی شہادت کے بعد وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. تو وہ کہتے کہ میرے گھر پوتا پیدا ہوا، میرے بیٹے کے گھر بیٹا. کہتے جب میرے بیٹے کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو سید علی میرے گھر مبارکباد دینے آئے. تب بھی وہ رہبر تھے، مگر اپنی جو اقربا پروری اور دوستی اور یہ جو ہے آپ کے فرائض، یہ فرائض کبھی نہ سوچی جتنے بھی مصروف ہوں اپنے وقت کو ڈیوائیڈ کریں. کچھ وقت اپنے رشتہ داروں کے لیے، کچھ وقت اپنے فیملی کے مریضوں کے لیے، کچھ وقت اپنے فیملی کے پریشان حال لوگوں کے دکھ سننے کے لیے، کچھ باہر کے لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے، باقی بچا ہوا وقت خدا کی عبادت کے لیے. ڈیوائیڈ کریں. مصروفیت کو بہانہ بنا کر اپنے فرائض سے جان نہ چھوڑے. میں تو بزی ہوں. آپ کو پتہ ہے مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن اپنے وقت کا جواب دہ ہو. نہج البلاغہ کا خطبہ ہے مولا متقیان کا. کسی نے پوچھا مولا ہماری زندگی کے سارے کاموں میں سے سب سے مشکل کون سا کام ہے کہ جب اللہ ہم سے اس کا حساب لے گا تو ہمیں مشکل پڑے گی اس کا جواب دیتے ہوئے؟ جانتے مولا نے کیا کہا؟ مولا متقیان نے کہا سب سے مشکل حساب و کتاب تمہاری فراغت کے لمحوں کا ہے. ویلیاں جو ویلے پھرتے رہتے نا ٹن ٹن ٹن، بیٹا اس کا حساب سب سے زیادہ مشکل. اللہ پوچھے گا صحت تھی، زندگی تھی، ٹائم بھی تھا، کیا کیا، مالا ڈرامہ دیکھا. کبھی کبھی اک جاتے ہو تم لوگ لیٹے لیٹے ہیں. اکثر میں نے بچوں سے بعض دفعہ کہتے سنا ہاں بھائی لیٹے لیٹے تھک گئے. واہ یہ کون سا تھکنا ہے بھائی؟ لیٹے لیٹے تھک گئے، کھاتے کھاتے تھک گئے. کیا مزیدار تم لوگ کی زندگیاں گزر رہی ہیں. یہ جو تھکنا ہے نا، جو کچھ نہ کر کے تھکنا، یہ بشر کو اندر سے ختم کر کے اس کی تھاٹس آف تھنکنگ کو ختم کر دیتا ہے. دشمن نے کچھ نہیں کیا
اس نے ہماری نسل کو برائلر بنا دیا ہے نا. جو آپ کھاتے ہیں نا، کبھی اس کو پنجرے میں دیکھو جہاں وہ ذبح ہوتی ہے. جس غریب سے خود نہیں کھڑا ہوا جاتا وہ تمہیں کیا کھڑا کرے گی. مرغی مرغی پہ مرغی، مرغی پہ مرغی بیٹھی ہوتی ہے، اور ہمارے بچے وہی شوق سے کھا لیتے ہیں. انسان کی فطرت ڈیولپ کرنے میں اس کی غذا کا بہت تعلق ہے. تبھی تو اگلا جملہ اینڈ پہ بولوں گی. رہبر معظم آئے مبارکباد دینے. اب جب مبارکباد دینے آئے، ان کا جو دوست کا بیٹا تھا بھاگا بھاگ گیا، مٹھائی لے آیا. اب جب وہ مٹھائی لے کر آیا، انہوں نے کہا مبارک ہو، آپ کے گھر پوتا ہوا ہے تو اب یہ آپ بھی دادا بنے، آپ بھی مٹھائی کھائیں. رہبر معظم نے کہا مجھے خوشی تو بہت ہے مگر میں یہ کھاؤں گا نہیں مٹھائی. اب انہوں نے کہا کہ آپ کو خوشی ہے تو آپ ایک تھوڑی سی تو مٹھائی کھائیں نا، آپ خوشی میں آئے، آپ دادا بنے ہیں. تو دوست کہتے ہیں میں نے ان کے شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھوڑی سی تو کھا لو. تو انہوں نے ایک جملہ کہا، جب سے میں اس مسند پہ بیٹھا ہوں نا، 40 ایئرس سیٹ پہ بیٹھے ہیں، کہ جب سے میں اس مسند پہ بیٹھا ہوں، میں نے، جملہ دے رہی ہوں اس کو ضائع نہ کیجیے گا، میں نے اپنی زبان کی لذت کو ترک کر دیا ہے. میں نے اپنی زبان کی لذت کو ترک کر دیا ہے. میں نے زبان کے ٹیسٹ کا غلام نہیں ہوں. معذرت کے ساتھ ہمارے گھر کے آدھے مسئلے صرف اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے وہ کیوں نہیں بنایا جو ہمارے بچوں کو یا ہمارے گھر والوں کو پسند ہے. آج آپ نے یہ کیا بنا لیا، میں تو یہ نہیں کھاتی، میں تو یوں نہیں کھاتی، میں تو یہ کھاتی ہوں، آپ کو پتا تو تھا، یہ کیوں پکایا. آدھے مسئلے زبان کے ٹیسٹ کی وجہ سے. ان کے دوست کہنے لگے تھوڑی سی کھانے میں کیا حرج ہے. کہنے لگے نا، جس دن سے ذمہ داری کا احساس ہوا ہے میں نے زبان کے ذائقوں کو چھوڑ دیا ہے، میں نہیں ٹیسٹی چیزیں کھاتا. تو دوست تھے نا وہ، انہوں نے ان کی شہادت کے بعد یہ جملے بتائے، ان کی زندگی میں نہیں بتائے. تو کہنے لگے میں نے ان سے کہا یہ تم نے کیا کیوں، یہ ٹیسٹ زبان کا ذائقہ تم نے چھوڑا کیوں. اب جملہ جاگ کے سنیں، یہ جملہ کوئی سچا مرد ہی کہہ سکتا ہے. اس بندے کا جملہ انہوں نے کیا کہا، تم نے چھوڑا کیوں. کہا میں نے اس لیے چھوڑا القربۃ الامیر المومنین، میں نے مولائے متقیان کی محبت میں زبان کے ذائقوں کو چھوڑ دیا ہے. تو جب ان کے دوست کہنے لگے، میں نے ان کو بٹھایا، رہبر کو بٹھانے کے بعد میں نے ان سے کہا آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے قربتاً اللہ، میں نے اللہ کی محبت میں زبان کے ذائقے ترک کیے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ میں نے علی سے سیکھا ہے، اور مجھے خدا تک پہنچنے کا شارٹ کٹ آ گیا ہے کہ جو علی تک پہنچ جاتا ہے علی خدا تک لے جاتے ہیں. اپنی لذتوں کو ترک کرنا، کام کرنا پڑتا ہے بیٹا، کام کرنا پڑتا ہے خود کو اندر سے بڑا کرنے کے لیے. قربتاً امیر المومنین، یعنی کہ یا علی یہ آپ کی محبت میں نے چھوڑا ہے کھانا پینا. یا علی یہ جو زبان ہے نا بیٹے، یہ امتحان سب سے مشکل ہے. مولائے کائنات کہتے ہیں دو چیزوں سے بچو، ایک شکم سیری سے. شکم سیری پیٹ بھر کر ٹھوس کر کھا لینا. ہاں شکم سیری، ایک شکم سیری سے بچو، اور دوسرا کثرت نیند سے بچو. کثرت نیند فیشن ہے نا، سوئے تو سوئے چلے جا رہے ہیں. جو آسان طریقہ مزے لگے بھائی تم لوگوں کے، روزہ رکھ کے جو سوتے ہو، اماں بیچاری پکوڑے تل تل کے ہلکان ہو جاتی ہیں، پھر تم اس کے بعد ایسے اٹھ کے ہاں افطار بن گیا آگے ایسے بیٹھتے ہو جیسے پتہ نہیں کوئی اللہ کی ذات پہ احسان کیا ہوا ہے تم نے. سمجھ آ رہا ہے بیٹے؟ روزے کا مطلب دنیا چھوڑ کر میڈم بننا نہیں ہے. روزے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا حق بھی ادا ہو اور بندوں کی خدمت بھی ہو. سوچو تمہیں سو کے اللہ اتنا ثواب دے رہا ہے، تمہاری اماں کو کچن میں کھڑے ہو کے کتنا دے رہا ہوگا. کبھی سوچا ہے تم نے کہ جو سب کی فرمائشیں پوری کر رہی ہوتی ہیں کھڑے ہو کر، ان کا بھی تو روزہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے روزے میں سب کے کام کر رہی ہوتی ہیں. سمجھ آ رہا ہے؟
زیادہ کھانا مولا کائنات ایسے ہی علی نہیں ہے، زیادہ سونا۔ مولا نے بہت بڑا جملہ کہا زیادہ کھانا تمہیں خدا کی عبادت سے دور کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جس دن زیادہ رج کے کھائیں گے اس دن نماز میں سستی چڑھی ہوتی ہے، اس دن گونگ گونگ کے نماز ہوتی ہے، وہ والی نماز کے اندر اٹریکشن ہی نہیں ہوتی جو آپ نارمل پڑھ رہی ہوتی ہے۔ اور بہت بڑا جملہ دے رہی ہوں، زیادہ سونا تمہیں بہت سی برکتوں سے دور کر دیتا ہے۔ برکتوں سے دور ہو جاتے ہیں، سوئے جا رہے ہیں، اکثر دیکھا ہے آنکھ لگ گئی تو مجلس بھی چھٹ گئی، آنکھ لگ گئی تو میلاد بھی چھٹ گیا، آنکھ لگ گئی تو نماز بھی قضا ہو گئی، آنکھ لگ گئی تو کوئی بہت ضروری کام تھا وہ بھی قضا ہو گیا۔ معذرت کے ساتھ کہا سونے پر قابو کرو، کہا نفس کو، اگر تم اپنے نفس کو اللہ کا تابع کرنا چاہتے ہو ان دو چیزوں کو کنٹرول کر لو۔ دو چیزوں کو کنٹرول کرنا تمہارا کام ہے اور تمہارے نفس کا خریدار بننا خدا کا کام ہے۔ اللہ آج بھی نفسوں کا خریدار ہے۔ ورکنگ کرنی پڑتی ہے خود پر۔ آیت اللہ بہجت نے کہا اپنے شاگردوں سے کہ تم نے مولا کائنات سے کیا سیکھا؟ یہ کویسچن میں نے آپ کو دے دیا، اب آپ نے گھر جا کے اپنے آپ کو پڑھنا ہے، خود اپنے آپ کو پڑھ کر اپنا رپلائی اپنے لیے خود تیار کرنا ہے کہ میں نے مولا سے کیا سیکھا۔ دیکھیں نا، فضائل سنانے پہ آئیں تو باقی فضائل پڑھے نا مولا کے، اتنے تو فضائل ہیں، درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، علی کے فضائل ختم نہ ہو، نو ڈاؤٹ، اس میں شک ہی نہیں ہے۔ تو اتنے فضائلوں کے سمندر میں سے آپ نے ایک چیز بھی اگر نہیں چنی تو یہ کہہ کے چھٹی پہ نہ جائیے گا وہ تو علی ہیں، وہ تو کر سکتے ہیں، ہم کیا کریں۔ مولا کائنات علی ہیں مگر بندوں والی زندگی گزاری کیوں؟ تاکہ بندے بلند ہو جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب آیت اللہ بہجت نے جب یہ سوال کیا کہ تم نے علی سے کیا سیکھا، تو بچے خاموش ہو گئے، شاگرد جواب نہیں دیا۔ تو آیت اللہ بہجت سے ان کے شاگرد نے سوال کر لیا، استاد آپ بتائیں آپ نے مولا سے کیا سیکھا؟ آپ تو استاد ہیں، آپ نے بھی تو کچھ سیکھا ہوگا، عبادت، نماز، روزہ، ہوئے ہوئے اب یہ جملہ جاگ کے سننا ہے۔ آیت اللہ بہجت نے کہا میں نے سیکھا ہے، مولا علی سے سیکھا ہے۔ کہا کیا سیکھا آپ نے؟ کہا میں نے مولا سے سیکھا کہ ناپسندیدہ لوگوں کے ساتھ رہا کیسے جاتا ہے، یعنی کہ جہاں آپ کی نیچر میچ نہ ہو رہی ہو، جہاں آپ کی تھاٹس میچ نہ ہو رہی ہوں، جہاں آپ کا ذہن ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہ ہو رہا ہو، اس میں چھوڑ کے جانا بہت آسان ہے مگر ان کے ساتھ سروائیو کیسے کرنا ہے۔ آیت اللہ بہجت نے کہا چھوڑنا آسان ہے مگر ساتھ لے کے چلنا بہت مشکل ہے۔ میں نے علی سے سیکھا کہ اپنے معیار سے کم تر لوگوں کے ساتھ رہا کیسے جاتا ہے۔ مولا کائنات صرف آپ کے نعرے سننے کے لیے نہیں آئے کہ ذرا جھوم کے بولو، آہستہ بولو، ذرا زور سے بولو، کیا مطلب ہے بھائی گھوم کے بولو؟ نہیں چاہیے مولا کو یہ گھوم کے جھوم کے، مولا کو آپ کا کردار چاہیے، کردار، آنکھوں میں اتنی ہیبت ہو کہ لوگوں کو آپ کی آنکھوں میں علی نظر آئے، لوگ آپ سے آپ کی وجہ سے دشمنی نہ کریں بلکہ لوگ آپ سے علی کی وجہ سے دشمنی کریں، علی وجہ دشمنی بن جائے آپ کی، کہ لوگوں کو آپ سے نفرت اس لیے نہ ہو کہ آپ ہیں بلکہ آپ سے نفرت اس لیے ہو کہ علی کا چاہنے والا ہے، لوگ اس دشمنی میں اتنا آگے چلے جائیں۔ آپ کے سامنے ہیں مزے سے حکومت کرتے بھائی، تخت پہ بیٹھتے، سپریم لیڈر تو تھے ہی، انجوائے کرتے، آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آج کے طاغوت کو للکار کر اپنی زندگی کو مشکل کرنا؟ بیٹا آج نومینیشن ہو گئی ان کے سپریم لیڈر کی، اور مجتبیٰ خامنائی جو ہیں وہ ان کے دوسرے نمبر کے بیٹے ہیں، اور ہی از 53 اور 54 ایئرز اولڈ، اور ماشاءاللہ سے مطلب بیٹے ہیں، اس پہ خوش نہیں ہوں، میرٹ پہ ہیں اس پہ خوش ہوں۔
مسئلہ ہمارے ہاں شیعت میں موروثی سیاست نہیں چلتی. موروثی یہ نہیں ہے کہ اگر موروثی ہے کہ بھئی ایک گیا تو اس کا بیٹا تو وہ گیا تو اس کا بیٹا. اگر بیٹا ہی بنانا ہوتا تو رہبر معظم کہہ کے جاتے بھائی میرا بیٹا ہے اسی کو بنا کے رکھ لینا. لیکن ایک پوری ان کی انجمن ہے جسے انجمن خبرگان کہتے ہیں کہ جس کے 5 سے 7 لوگ ہیں جو پوری ریسرچ کرتے ہیں. ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ جو ہو وہ دین کا بھی عالم ہو, جو ہو وہ خالی عالم نہ ہو, صرف سر پہ امامہ پہن کے فتوے نہ دے, بلکہ جہاں باطل للکارے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو جواب بھی دے سکے. یہاں صرف مولوی نہیں چاہیے, یہاں پہ ایک ایسا جنگجو چاہیے جو دشمن کے ارادوں کو پس پا کر سکے. نہ وہ جاہل ہو, وہ دین کے علم میں بھی ماہر ہو, دنیا کے علم میں بھی ماہر ہو, کوالیفیکیشن کم از کم PhD ہو. رجال, علم رجال, علم فقہ, علم قرآن, 3 PhDs یہ نئے والے کے پاس ہیں. یہ ولی وہ ہیں جن کا وہ علم دیتے ہیں. لڑاکے اتنے ہیں کہ 12 سال ایران عراق جنگ میں مسلسل میدان میں اپنے بابا کے ساتھ رہے ہیں. اور تیسری بات آپ کو بتا دوں, 1997 سے پاسداران قدس کے بریگیڈیئر بھی ہیں. میں ان کی تعریفیں کرنے نہیں بیٹھی, میں صرف اس لیے یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن دے رہی ہوں تاکہ جنہیں ٹینشن تھی اب کیا ہوگا, یہ ہمارے مومنین تھوڑے معصوم ہیں نا, انہیں ٹینشن ہوتی ہے اب کیا ہوگا. تو جب خمینی صاحب گئے تھے نا تو بیٹا تب بھی لگ رہا تھا اب کیا ہوگا, مگر اس وقت جب رہبر آئے تھے تب وہ بھی جوان تھے. 40 سال انہوں نے اپنے ہاتھ میں امام وقت کا علم لے کر پوری دنیا میں شیعت کے سر کو بلند کیا ہے, چاہے جو شیعہ جو مرضی کہے. مگر بیٹا ہر شیعہ مقروض ہے اس مرجع کا, احسان مند ہیں. ہر شیعہ جو ڈھارس کے ساتھ اتباط مقدسہ کا زوار ہے نا, اس پہ واجب ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھ کر ان کی مغفرت کی دعا کرے, کیونکہ اگر ان کا حوصلہ نہ ہوتا تو نہ آج کربلا اتنی آسان ہوتی, ان کا حوصلہ نہ ہوتا تو نہ آج اتباط مقدسہ اتنے محفوظ ہوتے. پاسداران قدس کے بریگیڈیئر بھی ہیں 1997 سے. اتنا تجربہ ہے, پتہ چلا ایک ہاتھ میں دین ہے, ایک ہاتھ میں دنیا ہے, اور دل کے اندر جرت اور شجاعت حیدر کرار ہے. تو اب یہ ہم نہیں کہہ رہے بیٹے ہیں اس لیے چنے گئے, مستحق ہیں تو اس لیے چنے گئے. اگر موروثی کر دیتے تو پھر یزیدیت کی سیاست میں اور ہماری سیاست میں فرق کیا تھا؟ مسئلہ لوگوں کو علی سے کیا تھا, یہی میں بات کر رہی ہوں مسلسل. مسئلہ ذات سے نہیں تھا علی کے, مولا کائنات کی تھاٹ سے تھا, نظریے سے تھا. جنگوں میں تو پتا تھا علی کو مات نہیں دے سکتے. جنگ میں کسی میں جرت ہے کہ جو مولا کائنات کے سامنے آ کے کھڑا ہو؟ خندق بھی دیکھی, بدر بھی دیکھا, خیبر بھی دیکھا. یہ جو جنگ احزاب کو جو میں پڑھ رہی ہوں, عمر بن عبدود کی بہن نے آ کر جب لاش پہ آئی ہے تو لاش پہ اگر کوئی بہن آتی ہے تو فطری تقاضا کیا ہے کہ وہ قاتل کو برا بھلا کہتی ہے نا. مگر عمر بن عبدود کی لاش پہ جب اس کی بہن آئی تو مولا متقیان نے سب سے پہلے ایک آواز دے کر کہا کہ سارے سپاہی سائڈ پہ ہو جاؤ کیونکہ بہن آ رہی ہے. اس کے بعد اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ لاش پر کوئی کپڑا ڈال دو, کیونکہ بے ادبی ہوتی ہے کہ اگر کسی کی میت کھلی رہے. جب اس کی بہن آئی راستہ ہموار کیا, کھولا گیا. آپ کو پتا ہے اس کی بہن نے آ کے پہلا جملہ عمر بن عبدود کی لاش پہ کیا کہا؟ کہا جب میں تیری لاش پہ نہیں آئی تھی تب مجھے بڑا غم و غصہ تھا کہ پتہ نہیں عرب کے کس بدو نے تجھے مارا, مگر بھائی تیرے مرنے کا غم ہے
مگر اتنا سکون ہے کہ تجھے کسی اعلیٰ ظرف نے مارا ہے. پتہ چلا مولا کائنات نے ایک نیا دروازہ کھول دیا کہ دشمنی میں بھی اپنے ظرف کو گرنے نہ دینا. غصے میں انسان اوقات سے باہر ہو جاتا ہے نا. علی کا چاہنے والا غصے میں بھی سیلف کنٹرول نہیں کھوتا. کہا تیری لاش کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ تیرا قاتل بے نیاز ہے. مولا کائنات کبھی مڑ کر لاش کو نہیں دیکھتے تھے کہ اس میں سے اٹھانا کیا ہے. عربوں میں دستور تھا نا کہ زرہ اتار لیتے تھے, کپڑے اتار لیتے تھے, اس کا زیور اتارتے تھے, تلوار چھین کے لے جاتے تھے. کسی نے پوچھا تھا یا علی کبھی مڑ کے کیوں نہیں دیکھتے, پہنا کیا ہے؟ مولا کائنات کہتے تھے میری اس جنگ کا مقصد خالصتاً رضائے الہیہ ہے, اللہ کی رضا. دشمن نے علی کی جنگ کو میدان میں دیکھا تھا تو بیٹا اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ میدان میں علی قابو نہیں آئیں گے. کہاں قابو آئے علی؟ جب علی اپنا سر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز کر رہے تھے. آج کا دن سحری کھائی تھی آپ نے؟ سحری کھا کر ہم سب نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کر ہم نے قرآن پڑھا, دعائیں پڑھیں. دعائیں پڑھ کر ہم تھوڑی دیر کے لیے سو گئے, لیٹ گئے, ہے نا. ہم میں سے کسی کے ذہن میں ایک دفعہ بھی وہ جسد اطہر نہیں آیا کہ جو سر شگافتہ ہونے کے بعد مسجد کوفہ پہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا. سوچا نہیں نا کہ ہم تو لیٹ گئے, ہمارا مولا سر شگافتہ ہونے کے بعد مسجد میں زخمی حالت میں آواز دے کے کہہ رہے اے میرے شیعوں نماز سے غافل نہ ہونا. علی کے محبت کرنے والوں سے آج میں بات کری, روز ضربت ہے بیٹا, آج تمہارا مولا, آج یتیمی کا دن ہے, بیٹیاں بیٹھی ہو, خدا تمہارے سروں پر باپ کے سائے سلامت رکھے. بیٹا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے باپ کے بغیر اولاد کو سنبھالنا. ام البنین کے لال چھوٹے چھوٹے عباس عزادارہ نے امام, بڑا مشکل مرحلہ تھا جناب ام البنین کے لیے. علی کے بعد عباس کو سنبھالنا واقعی مشکل تھا. آج کا دن ضربت کا دن ہے. صبح جب علی گھر سے نکلے ہیں نا, جناب زینب فرماتی ہیں جب آنکھوں میں آنسو آ جائے بس ایک دعا کر لیجئے گا کہ پروردگارہ کسی کا باپ عید کے نزدیک نہ مرے. بیٹا میں سچ بتا دوں, غریب سے غریب باپ بھی ہونا, مگر عید آتی ہے تو بابا بڑا یاد آتا ہے. عید آتی ہے نا تو اس کا وہ مان یاد آتا ہے. عید آتی ہے تو اس کے وہ ناز اٹھانے یاد آتے ہیں. آج علی کی بیٹیاں یتیم ہو گئیں. آج مسجد کوفہ میں کوہرام مچ گیا کہ علی قتل ہو گئے مسجد کوفہ میں. آج جبرائیل کی صدا آئی, آج نور کا مینارہ گر گیا, آج نور کا مینارہ بجھ گیا, آج ہدایت کا چراغ بجھ گیا. عزاداروں عروۃ الوثقی اجڑ گئی. آج بیٹیاں بن کر علی کو پرسا دیجیے گا. صبح کی سحری کی, سحری کر کے جب گھر سے نکلنے لگے ابایا دروازے میں پھنس گئی. ابایا کو چھڑایا, چھڑا کر کہا آج مجھے کوئی نہیں روک سکتا خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے سے. گھر کے پالتو پرندے پیروں میں لپٹ گئے. کہا آج آخری دفعہ اپنے مالک کا دیدار کر لو. عزادارو جیسے ہی جناب زینب کی نظر بابا پہ پڑی کہ میں نے بابا کا چہرہ اس طرح چمکتا ہوا کبھی نہیں دیکھا. میں نے بابا کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا بابا آج مسجد میں نہ جائیے, بابا آج گھر میں نماز پڑھ لیں. کہ بابا نے میرا ماتھا ایسے چوما کہ جیسے ساری حسرتیں ماتھے میں انڈیل دی. کہا زینب دیر نہیں لگاؤں گا, ابھی تھوڑی دیر میں جلدی سے واپس آ جاؤں گا. کہا نہیں بابا آپ اصحاب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. مولا کائنات نے رو کے کہا زینب صاحب نماز ختم کیجئے, میں صرف جاؤں گا اور جلدی سے آؤں گا. عزاداروں کیا پتا تھا علی کی بیٹی
अज़ादारों, मौला मस्जिद में पहुँचे। मस्जिद में पहुँच के देखा इब्ने मुलजिम उल्टा पड़ा है। मौला ने जगाया, उठो नमाज का वक्त हो गया। उठने के बाद जुमला क्या कहा, अब तू अपना काम कर गुजर, तेरे काम का वक्त आ गया। इब्ने मुलजिम घबरा गया, कहीं अली को पता तो नहीं चल गया। वो तुझे क्या पता आलिमुल गैब मौला। अज़ादारों, जैसे ही मुअज्जन को आवाज़ दी अजान दो, इधर जैसे ही मुअज्जन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, उधर रसूल अल्लाह का नाम आते ही अली ने मदीने की तरफ मुँह किया। या रसूल अल्लाह, गवाह रहिएगा, आज अली मकसद पूरा करके जा रहा है। अज़ादारा ने इमाम जनाब ज़ैनब कहती हैं, हमेशा अजान सुन के दिल को सुकून आता था, मगर आज की अजान सुन के दिल बेताब हो गया। हाथों को जोड़कर कहूँ, या जनाब ज़ैनब, एक कूफे की अजान आपको नहीं भूलेगी, एक करबला में अकबर की अजान, जो गुलदस्ता अजान पे आके कहा था अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। ज़ैनब ने रो के कहा था, नाना मेरा 18 साल अजान दे रहा है, नाना मेरा शबी है रसूल अजान दे रहा है। अज़ादारों, जैसे ही अली ने सजदे में सर रखा, इब्ने मुलजिम ने वार किया, अली का सर शगाफ्ता हो गया। कूफा में आवाज गूंजी, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। कियो मातम करो, मातम करके कहो, हाय बाबा अली, आज बेटियां आई हैं आपको आपके शिगाफ्ता सर का पुरसा देने। अला लानतुल्लाह। अजरुकुमुल्लाह। मोमिनात गिरामी, घर जाके जब रोज़ा खोलिएगा ना, एक दफ़ा कूफे की तरफ मुँह कर जनाब ज़ैनब की तरह ज़रूर कहिएगा, ए मेरे रोज़ेदार बाबा, हम तो रोज़ा खोल लेंगे मगर अली ने रोज़ा नहीं खोला। अज़ादारों, बीबी कहती हैं जब पानी लाती थी अली को गश आ जाता था। आप जब रोज़ा खोलिएगा तो इस तरह का दस्तरखान रखिएगा 3 दिन, जैसे यतीमों के घर का दस्तरखान होता है। बच्चे पूछे ना अम्मा क्या है, रो के कहिएगा आज हम यतीम हो गए। बेटा बताना पड़ता है, रो के कहें या अली आपके यतीम आए हैं। आप अबुल यताम है ना, मौला यतीमों के बाबा हैं, मौला आपके यतीम आए हैं, मौला हमारा आना कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगारा, मोमिनात पुरसा देने आई हैं जनाब ज़ैनब को, या रसूल अल्लाह आपकी नवासी को, या रसूल अल्लाह आपको आपके भाई का पुरसा, या रसूल अल्लाह हमारा पुरसा कबूल व मंजूर फरमाइए। बानियान मजलिस का फ़र्श अज़ा बिछाना कबूल, जिस रिज़्क़ खैर से आज की चादर बिछी है अल्लाह उसमें खैर व बरकत अता फरमा। बारे इलाहा अतबात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, अरबईन हुसैन की इबादत फरमा, करबलाए मौला की हिफाजत फरमा। ए मेरे पालने वाले उलमाए हक़्क़ा, ख़ुसूसन सैयद अली सिस्तानी साहब, अल्लाह उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखना। बारे इलाहा, जो नए उलमा आए हैं अल्लाह उन्हें भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। परवरदिगार तागूत को शिकस्त खुर्दा कर दे। ए मेरे पालने वाले फ़लस्तीन को फ़तह मुबीन अता फरमा, मालिक ज़हूर का रास्ता आसान कर दे, जो मरीज़ हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फरमा। और मालिक हमारी तमाम दुआओं से बढ़कर दुआ इमाम बरहक़ के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें उनके नासिरान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। या हुसैन, मोमिनो है दर कर रार का मातम कर लो।